الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اپنے نبی آل نبی اصحاب نبی کے صدقے اس نے ہمیں آج خود توفیق عطا فرمائی تو اس کا اس کی پیاروں کا ذکر جمیل سننے کے لیے حاضر ہوں. ہمارا یہ ذکر خیر یہ سلسلہ تذکرہ انبیاء صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان مقدس واقعات کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں صالح انقلاب لائیں. حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کا ذکر خیر ہو رہا تھا جب رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تکلیف فرمائی, انہیں اپنا نائب بنایا, اپنی خلافت کا اعلان کیا. سب سے پہلے انہیں علم واسع کی نعمت عطا فرمائی اور علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے انہیں مسجد ملائکہ بنایا. جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, تو آدم علیہ السلام کی ذات پاک تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام محمود اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. فرشتے حضرت آدم کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت پیشانی آدم میں ابو البشر سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جلوہ تھا. اس طریقے سے تعظیم آدم کے پردے میں تعظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے ذریعے انجام پا رہا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے جب جیسے ہی اللہ نے حکم دیا بغیر نیک و ڈال بغیر کسی تردد پس فوراً سب کے سب سجدے میں ان کا ابلیس مگر ابلیس سجدے میں نہیں گرا, وہ اکڑ گیا اکھڑ گیا. تفصیل میں عرض کر چکا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کب ہوا, کتنے دن کا ہوا, کیسے کیسے ہوا. اس دن میں بات عرض کر دیں کہ یہاں جب بات صاف ہے کہ شیطان یا ابلیس یہ فرشتہ نہیں جن ہے. قرآن سے ثابت ہے اللہ فرماتا وکان من الجن یہ جن. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جن اس میں کیسے گھسا, اس کو حکم نہیں تھا. میرے دوستوں حقیقت میں اگر کوئی لشکر ہو اس لشکر کے اس کا بادشاہ لشکر کا امیر سفر کا حکم دے یا کسی آج حکم کا پابند کرے تو یہ صرف لشکریوں ہی میں نہیں ہوتا, لشکر کے خدمت داروں پر بھی یہ حکم عائد ہوتا. اگر فوجی چلیں گے تو فوجیوں کے گھوڑے, فوجیوں کے سائنس, فوجیوں کے خدمت دار ان سب پر حکم عائد ہوتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, تو جب اکثر مخلوق فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تو کمتر مخلوق جنات اس میں خود آ گئے. اس لیے اللہ کے اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا اور وہ خود بھی جانتا تھا لیکن اکڑ گیا, اور جو اکڑا وہ اکڑ گیا.
مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب فرشتوں نے سر اٹھایا اس وقت دیکھا یہ ابلیس اکڑا ہے، منہ پھیرا ہے اور اس کا منہ نصب کر دیا گیا ہے، خنزیر جیسی صورت ہو گئی۔ فوراً شکرانے میں فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی اس دوسرے سجدے کو قبول فرما کر یہ حکم فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ تمہارا یہ دوسرا سجدہ جو شکرانے کا سجدہ ہے ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر رکعت میں قیام ایک بار رکھیں گے، رکوع ایک بار رکھیں گے اور فرشتوں کی سنت کے مطابق ہر رکعت میں سجدے دو رکھیں گے۔ شیطان انکار کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، یہ پوچھنا جائزی کی بنیاد پہ نہ تھا، ہم جیسے جائزوں کو علم دینے کے لیے تھا کہ ذرا غور کو کرو کہ یہ لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، یہ لاکھوں برس سجدے میں سر مارنے والا آخر سجدے سے انکار کیوں ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں، انا خیر من، میں آدم سے اونچا ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ اللہ فرماتا ابا واستکبر، انکار کیا، غرور کیا، وکانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ غرور اور گھمنڈ بندوں کے لیے بڑی سخت ناپسندیدہ چیز کہ مجاز سے رب گزرے گا۔ اسی ضمن میں اصلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اس سے کہا فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تو تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک اس پر لعنت ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور۔ اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لیتا، اس وقت بھی تعظیم آدم علیہ السلام کے لیے راضی ہو جاتا، تو اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا۔ لیکن اس کے غرور، اس کے گھمنڈ نے اسے توبہ کی طرف راغب کرنے کی بجائے اور بنا دیا اور اکڑ کے کہتا ہے اللہ میں جا تو رہا ہوں، نکل تو رہا ہوں، لیکن تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے تک، حج کے میدان تک کی مہلت دے دی، اتنی لمبی زندگی دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو لمبی زندگی چاہتا، ٹھیک ہے تجھے لمبی زندگی دی گئی، لیکن اتنی نہیں جتنی تو چاہتا۔ تو چاہتا ہے کہ دوسرے سور کے جانے تک زندہ رہے، میں تجھے پہلے سور تک کی اجازت دیتا ہوں، اتنی لمبی تجھے زندگی دیتا۔ کیا ایک بات غور کرنے کی ہے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، اللہ جب کسی کو لعین کرتا، اللہ جب کسی پر لعنت کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کی دولت چھین دیتا۔ غور کرو، آج ایک طبقہ کہتا ہے ہم بہت اللہ والے ہیں، دیکھو دولت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، سیاست میں ہماری چلتی ہے، حکومت میں ہماری چلتی ہے، ہم اگر اللہ والے نہیں ہوتے تو اللہ ہم کو اتنی دولت کیسے دیتا؟ ہم اتنی طاقت اور قوت اور عزت والے، بظاہر دنیا کی عزت والے، ہم کہتے ہیں شیطان سے زیادہ لعین کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس لعنتی پیٹ پر اس کی جان نہیں، اللہ نے اس پر موت نہیں ڈالی، اللہ نے اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں، جو رزق پہلے تھا وہ رزق باقی رہا، اس کی طاقت میں بھی کمی نہیں۔ شیطان کی طاقت اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے شیطان کو کتنی طاقت دی ہے، ارے زمین کے خزانے کو اس سے تصرف اور اس کو قدرت، ایسی قدرت دی ایک ہی پل میں سارے انسانوں کو بہکانے کی طاقت رکھتا۔ ایک انسان پورے زمین کے مشرق میں، دوسرا پورے زمین کے مغرب، ایک انسان شمال میں، ایک انسان جنوب، ایک مرکز زمین پر، انسان کہاں کہاں کیسے کیسے ہے، لیکن اس کا حال یہ کہ وہ سب کو بہکاتا، قرآن سے ثابت ہے وہ سب کو بہکاتا، اور اتنا ڈھیر انبیاء کو بہکانے کی کوشش کرتا، صحابہ کو بہکانے کی کوشش کرتا، اولیاء کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ حج کرنے کے حاجی صاحبان جاتے ہیں، یہ جو بنا کی وادی میں رمیے جناح کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام و تسلیم کے پاس گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکری ماری تھی،
اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، قیامت تک کے لیے ہر کے ارکان میں رکن بنا دیا، یہ ان کو بھی بہلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بات ہے اللہ جسے بچائے وہ بچا رہتا، سب کو بہتا، ہر دور کے لوگوں کو بہتا، اب بہتانے کے لیے اس کو اتنی قدرت اللہ نے دی ہے کہ حدیث پاک میں آیا انسان کے خون کے ساتھ میں گردش کرتا ہے۔ آپ سوچیں ہمارا جان کا دشمن صرف ہماری جان لینے کے لیے جب آتا ہے وہ کسی ایک طرف سے آتا اور اس کا آج یہ کہ آتا ہی نہیں ہے، گھس جاتا، اور ایسا گھستا ہے کہ دل کے اوپر بیٹھتا، اور دل کے اوپر بیٹھ کر سور جیسی چھوٹنی وہ انسان کے دل پہ رکھتا اور وہیں سے وہ وسوسے ڈالتا، خس 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 کرتا۔ دل کے اندر ایک ایسا مادہ اللہ نے رکھا ہے خون کی جمی ہوئی خشکی ہے، سب سے پہلے وہ متاثر ہوگی، وہی اینٹینا ہے، اسی اینٹینا کے ذریعے یہ شیطان وسوسے ڈالتا۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کر کر کے اپنے قلب کو قلبِ صنوبری کر لو، اپنے دل کو کتنا سیفر کر لو، کتنا مزکا کر لو، کتنا مجلہ کر لو، کتنا چمکدار کر لو، اللہ کے نام کی برکتیں اتنی شامل کر دو، یہ خبیث چلاوے بہتانے کے لیے تو بہتا نہ سکے۔ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت کرے۔ تو قلب صنوبری یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے کہ سلطان الاذکار کے بعد اللہ کی قدرت، اللہ کی توفیق سے بندے لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اب یہ بہتانے کے لیے خالی منزلوں میں نہیں جاتا، حال یہ ہے کہ بہتانے کے لیے وہ مسجدوں میں بھی چلا، اس کے مسجد میں آنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کتنا بھی آپ میرے لگا کے ابلیس کا داخلہ منا تو ضرور آئے۔ میرے آقا ہے بتانے والے آقا رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اہل ایمان جب تم اپنی صفیں قائم کرے تو صفیں سیدھی رکھ دو اور خوب گھنی صفیں رکھ دو۔ اگر صفوں میں رکھنا رہ گیا، صفوں کے بیچ دو سماجیوں کے بیچ جگہ رکھ گئی تو شیطان اس کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا، اس کو اتنی طاقت ہے کہ چاہے جسد کاری کے جیسا ڈبلا ہو جائے اور چاہے تو وہ پہاڑ کے جیسا جسیم ہو جائے جسامت رکھے، اور یہ جب بیچ میں آ کے کھڑا ہوتا تو اس طرف والے کو بھی وسوسہ کرتا، اس طرف والے کو بھی وسوسہ کرتا، تو مسجد میں آ کے بھی نہیں پاتا۔ اب یہ کرنا کہ اتنا طاقتور اور اتنی بصیرت والا ہے، ظاہری بصیرت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شیطان اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے کہ تم نے نہیں دیکھی، انسان نہیں دیکھ پاتا، وہ دیکھ لیتا۔ اور میرے دوستوں ذرا اس کے علم کی وسعت دیکھو، غور سے سنو، یہ مت سمجھنا کہ یہ شیطان کی تعریف کر رہا، حقیقت میں جب تک حق کے سامنے باطل کی تفسیر میں بیان کی جائے، حق کی حقانیت کیسے سمجھ میں آئے اور اللہ کی قدرت کیسے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو جب اللہ دیتا تو شیطان کو کتنا دیا، شیطان کو اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، اس کو خود پتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ، اور شیطان کو یہ بھی پتا ہے کون اندر سے ایمان والا ہے، کون بے ایمان۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، شیطان کو خوب پتا ہے کہ مسجد جا رہا ہے تو میں کھانے کو۔ اب بتائیں آپ، میں راستے سے گزر رہا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہم نہیں جانتے۔ شیطان خوب جانتا ہے کہ مسجد جا رہا ہے کہ میں کھانے، شراب پینے جا رہا ہے یا کسی مریض کی عیادت کے کون کس ارادے سے جا رہا ہے، سب کی نیتوں کو وہ جانتا ہے، کیا علم اس کو۔ اگر علم نہ ہو تو بہتائے کیسے؟ مسجد میں جانے والا جا رہا ہو تو اس کو بہتاتا ہے مسجد میں مت جا، کہیں اور جا۔ نیکی کرنے جاتا ہے تو اس کو بہتاتا ہے، پہلے سے پتا ہے اب تو بہتاتا، تو لوگوں کی نیتوں سے بھی وہ واقف۔ اور اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت دور تک بات پہنچے گی۔ اب یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میں وسعت علمی دی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے ارادے سے واقف، لوگوں کے بدن کے اندر گھس جاتا، خون کے ساتھ گردش کرتا، وہ وہاں سے بہتاتا ہے جہاں سے ہم کو دیکھ نہیں پاتے۔ اب بہتانے کے لیے جب آتا ہے تو وہ خود کہتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
کہتا ہے کہ اللہ قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی ساتھ میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور پھر ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، یعنی ہمارا انسانی دشمن، جان کا دشمن سامنے ہی سے آتا ہے اور یہ ایمان کا دشمن چاروں طرف سے آتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ لیکن بار شیطان وہاں سے مراد تعریف نہیں کر رہا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کتنی طاقت اور قوت والا، اس کو علم کتنا، اس کو خوب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اس نے اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں کیا، میں اوپر نیچے سے نہیں آؤں۔ آخر یہ کیا بات؟ ارے جب آنا تھا تو 6 طرف سے آتا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے سے کیوں نہیں آتا؟ اہل محبت مفسرین فرماتے اس میں بھی ڈلا رہا، وہ گرو گھنٹار خوب جانتا ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، اوپر سے اللہ کا سلام اترتا ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا، اس لیے اوپر سے یہ حملہ نہیں کرتا۔ اور نیچے کی زمین وہ مقدس تر زمین ہے جس سے بندہ مومن اکثر سجدہ کرتا ہے۔ سجدے کی برکت سے اللہ نیچے سے بھی شیطان سے حفاظت محفوظ کر دیتا، تو اوپر اور نیچے سے شیطان نہیں حملہ کرتا، اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، اور اللہ جب سلامتی نازل کرتا ہے تو اوپر سے۔ اسی لیے میرے دوستوں، اللہ تو جہل سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، سن سے پاک ہے، اللہ کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہم دعا مانگتے تو ہاتھ اوپر اٹھتا ہے، کیا آسمان میں اللہ؟ ہم تو طرف اور صرف سے اللہ کو پاک مانتے ہیں، پھر یہ ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا راستہ وہی ہے، اللہ کی رحمت اوپر سے نازل کرتا۔ تو شیطان یہ بھی رکھتا بندوں کو میں اوپر سے نہیں بچا سکوں گا، وہاں اللہ کی رحمت میں پہرا ہے، اور نیچے اللہ کی زندگی کے پہرا ہے، اللہ کی قدرت کا پہرا ہے۔ اس سے سجدہ کرتا ہے بندہ، وہ آگے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، وہ دائیں سے کرتا ہے، وہ بائیں سے کرتا ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کرو کہ قرآن پاک کا اعجاز دیکھو، جب آگے اور پیچھے کا ذکر ہوا تو اس نے کہا من بین ایدیہم ومن خلفہم، لیکن جب دائیں بائیں کا ذکر ہوا تو کہتا ہے عن ایمانہم وعن شمائلہم۔ مفہوم من اور عن کا تو یہی ہے، اس سے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ لیکن اردو میں یہ دونوں کے معنی سے ہے۔ عربی بڑی شاندار زبان ہے، بڑی فصیح زبان ہے، عربی بڑی وسیع زبان ہے۔ جب قریب کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو من استعمال کرتے ہیں، اور دور کے لیے لفظ استعمال کرنا ہو تو عن استعمال کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اس وقت کہتا من ایدیہم ومن خلفہم، میں آگے سے ایک دم قریب سے حملہ کروں گا، پیچھے سے ایک دم قریب سے حملہ۔ لیکن جب دائیں بائیں کی بات آئی تو کہتا ہے عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، لیکن قریب نہیں آؤں گا، دور دور رہ کے حملہ کروں۔ یہ آگے پیچھے سے، قریب سے، دائیں بائیں، دور دور سے کیوں حملہ کرے گا؟ کوئی تو وجہ ہو۔ دیکھو کتنا علم والا ہے یہ، اللہ نے اس کو وسعت علمی کتنی دی ہے، اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دائیں بائیں انسان کے فرشتے رہتے ہیں، یہاں کرامن ہے، یہاں کاتبین ہے، یہ نقیرین لکھ رہے ہیں، یہاں پر یہ فرشتے اور فرشتوں سے یہ بہت ڈرتا ہے، اللہ والے سے اس سے بہت ڈر رکھتا، اسی لیے دور دور رہتا ہے۔ دائیں بائیں سے حملہ کرنا ہو تو دور دور سے حملہ کرتا، آگے پیچھے سے فرشتے ویسے نہیں تو قریب آ کے حملہ کرتا۔ تو میرے دوستو، جب فرشتوں سے یہ اتنا ڈرتا ہے تو جو فوج کے قریب رہے گا، جو قاضا کے قریب رہے گا، اس سے یہ کتنا ڈرے گا؟ غور تو کرو۔ لیکن میں یہاں اس وقت بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان کو کتنا علم ہے۔ ابھی بنی آدم کا وجود بھی نہیں ہوا، آدم کی اولاد پیدا نہیں ہوئی،
اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کو پتا. یہ ہے وسعت علمی. اور کمال یہ ہے کہ شیطان کے جاروں کو اپنے اس گرو کی وسعت علمی کی سارے عبارات کتابوں میں لکھنا کہ شیطان کی وسعت علمی کی نقل قرآن سے ملتی. قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان بہت وسیع والا. لیکن وہی قدم جب شیطان کے وسعت علمی کو ماننا چاہتا ہے تو اسے قرآن کی نقل مل جاتی ہے. اب رسول اللہ کے علم پاک کی وسعت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے رسول اللہ کے وسعت علمی کی کوئی نقل نہیں ملتی. اس وقت اس کی ساری نقل ڈھیلی ہو جاتی ہے. قرآن کو وہ اگر عاشق کی زبان سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے تو عاشق پکار اٹھتا ہے آغاز سے اخیر تک قرآن ناط مصطفیٰ محبوب کے بیان کا ایسا انوکھا ڈھنگ ہے. ہمیں تو قطر قطر میں اللہ کے نبی کی عظمتیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی بے شمار آیت دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے جو جس کا یار ہے اس کی گاتا. اب رسول اللہ کے وفادار ہے, رسول اللہ کی عظمت کے گیت گاتے ہیں. اور جو شیطانی چہرے کا سردار ہے شیطان کی تعریف کرتا ہے. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ تو اپنی اپنی مقام ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ ہمیں نبی والا بنایا, نبی کے وفاداروں نے بنایا. یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ شیطان علم والا, اس کو اتنا علم ہے کس کے دل میں کیا ہے, کون کیا کام کس نیت سے کر رہا, یہ اس کو پتا. ہم کہتے ہیں جب اللہ اپنے دشمن کو اتنا علم دے سکتا ہے تو اپنے دوستوں کو کتنا علم دیے ہوگا. اگر یہی سمجھ لو کہ دشمن کو اللہ نے اتنا علم دیا تو اللہ اپنے دوستوں کو اپنے محبوبوں کو کتنا علم دیے ہوگا. اور دشمن کو جب اتنی طاقت ہے, جب اتنی قوت ہے, جو گمراہ کرنے والا اس کو اتنی طاقت ہے, تو جس صراط مستقیم پر گمراہ کرنے کے لیے شیطان بیٹھا اسی صراط مستقیم کی رہبری کے لیے رسول پاک جلوہ گر. تو گمراہ کرنے والے کو اتنا علم دے اور جو رہبری کرے اس کو دیوار کے دوسرے کی خبر نہیں. یہ قیادت و محادت و جنون, یہ پاگل پن ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر ہے. پہل گئے شیطان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے کتنا علم بھی رکھتا ہے, اتنی طاقت بھی رکھتا ہے, گمراہی پھیلانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. ایک ہی وقت میں سب کے پاس جا سکتا ہے. اب ہم کہتے ہیں جب شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ایک ہی وقت میں سب جگہ پہنچ سکتا ہے, سب کے پاس جا سکتا ہے, پھر تمہیں اتحادہ کیا ہے, تم اعتراض کرتے ہو کہ نبی اکیلے ہیں سب کی قدر میں کیسے پہنچتے ہیں. ارے جو خدا شیطان کو ایک ہی وقت میں اتنی جگہ پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ خدا اپنے محبوبوں کو اس سے زیادہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے. تو نبی کیسے مدد کریں گے, وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار مدینے میں ضرور ہے, سرکار کی رحمت سارے عالم سے چھائی ہوئی. کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو. نبی کا کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للعالمین ہو. نبی ایسے رحمت للعالمین ہے. اور یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوبوں کو شیطان سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان جب نبی کی تعظیم سے انکار کر بیٹھا, اللہ نے اس کو موت نہیں دی, اس کی روزی کم نہیں کی, اس کی طاقت کم نہیں کی, اس کا علم کم نہیں کیا, سب کیا. توفیق خیر چھین دی, توبہ کی توفیق چھین دی. سجدہ کرتا تھا, سجدہ نہیں کرتا تو سجدے سے روکتا. پہلے اللہ کی اطاعت کرتا تھا, بندوں کو اللہ کی اطاعت سے روکتا. تو حقیقت یہ میرے دوستوں کہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے ناراض ہوتا ہے, اللہ رب العزت جب کسی پر غضب نازل کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جن سے ناراض ہے ان کی روزی کم کر دے, ان پر موت طاری کر دے, بلکہ اللہ ان سے توفیق خیر توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے اور
اللہ والوں کی مجلس سے دور کر دیتا. شیطان جنت میں تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ابھی حضرت آدم کا وجود ہو تو حضرت آدم کی خدمت میں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا، نکل. تو اللہ تعالی جب کسی پر غضب نازل کرتا ہے تو دنیا خوب کہتا ہے، اللہ والوں کی صحبت چھین لیتا. اسی سے سمجھ لو کہ اگر تمہارا دل علماء میں لگے، تمہارا دل صوفیہ میں لگے، تمہارا دل بعض کی مجلسوں میں لگے، تمہارا دل اسلامی کتابیں پڑھنے میں لگے، سمجھ لو کہ اللہ رحم کرنا رہا، کرم کرنا رہا. اور اگر دل اکتانے لگے، اچھا نہ لگے، علماء کی نفرت ہو جائے، تو سبھی کتابوں سے رغبت باقی نہ رہے، تو ڈرو اللہ کے اس غضب سے کہ کہیں اللہ اپنا غضب نازل کر کے اپنے پیاروں سے ہم کو دور تو نہیں کر رہا. آج بہت سارے لوگ علماء کو، صوفیاء کو، مذہبی لوگوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. یہاں تک کہ خاص طور سے بکنے والے یہاں تک کہہ جاتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ جہنم میں مولوی لوگ کے لیے بنائے نہیں، اس جہنم کا پیڑ بھرے. کن لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا؟ پہلے ذرا اس کی تو تحقیق کرو، اور جب بھی کچھ بولو تو پہلے سے بولو، پھر بولو، پہلے سوچو کیا بول رہے ہو، اس کے بعد اپنی زبان کو حرکت دو. زبان میں لگام دینا یہ بہت ضروری ہے. اہل علم سے، اہل تقویٰ سے، اہل صلاح، انبیاء سے، رسولوں سے، صحابہ سے، ولیوں سے محبت قائم کرو. اور یہی معیار ہے، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہے، اور جو اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو رہا. حق اور باطل کی پہچان کا ایک معیار، ایک کسوٹی یہ بھی ہے کہ جس کا دل اللہ والوں سے لگے، اللہ کے مقدس دین سے لگے، جس کا دل مسجد میں لگے، سمجھ لو کہ اللہ کا اس پر کرم ہو رہا. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ شیطان گمراہ ہونے کے بعد بھی اگر رزق روزی دنیا کی تنگی میں مبتلا نہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف دنیا کی دولت دیکھ کر کسی کو حق سے نہ سمجھو. دنیا کی دولت حقانیت کا معیار نہیں ہے. اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی پیروی یہ حقانیت کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حقانیت کے سارے کرم میں جلاتا ہے. پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کہتا ہے تعالیٰ قدما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. شیطان بولا قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا. شیطان کہہ رہا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ. ارے بہتانا تھا تو کوئی تیرے میرے راستے پہ جاتا، یہی کیوں بیٹھا. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم یاد آئے. ایک بار ایک صاحب آئے، کہتے کہ حضور میں بہت پریشان ہوں. کیا بات؟ کہا کہ مجھ کو نماز میں بڑا وسوسہ آتا، میں گھبراتا ہوں کہ کہیں میں راندہ درگاہ میں دیا جاؤں، کہیں مجھ پر اللہ کا غضب نہ نازل ہو. جب نماز پڑھتا ہوں وسوسہ وسوسہ وسوسہ. حضرت مولا کائنات شیر خدا مسکراتے ہوئے کہتے جب بھی وسوسہ آئے تو وسوسے کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف لو لگا. یہ جہاد بہت بڑا مجاہدہ. اور گھبرانا کہ وسوسہ کس کو آ رہا ہے، شیطان کس کو بہکا رہا ہے. ارے جہاں دولت ہوتی ہے، مزارہ ہوتا ہے، ڈاکو چور نہیں آتا. وہ ایمان والا ہے، تیری نماز نماز ہے، اس لیے اس کو وہ نماز سے روکتا ہے، وسوسے ڈالتا. اور جن فقیر لوگوں کی نماز نماز ہی نہیں، ان کو پھر اتنے وسوسے نہیں آتے، وہ تو دناچن مارے جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم کو نماز سے روکتا ہے، وسوسہ آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شیطان رجیم کے وسوسوں میں نہ پھنسے، اللہ کی رحمت سے پکارے، اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کریم سے توفیق خیر مانگے اور نمازوں کی پابندی کرے. تو وسوسہ آتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تاک میں سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. میرے دوستوں، لیکن عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تمہارا رب صراط مستقیم پر. قرآن کی آیت
اللہ فرما رہا تمہارا رب صراط مستقیم پر. اسی قرآن میں جگہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. بے شک تم نبیوں میں رسولوں میں ہو اور اے محبوب تم صراط مستقیم پر. اور ہمیں بھی اللہ فرماتا ہے دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھے راستے پر چلا. عجیب بات ہے، راستہ ایک ہے اور چار باتیں. اللہ فرماتا ہے میں صراط مستقیم پر، رسول سے فرماتا ہے اے رسول تم صراط مستقیم پر. ہمیں حکم دیتا ہے اے بندو تم اپنے رب سے دعا مانگو اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اور یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ میں بھی تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس میں راز کیا؟ راستہ ایک، راہ رو تین. آخر ایسا حقیقت میں اس میں فرق، وہ فرق یہ ہے ہم اگر اس پر غور کریں اس راہ کے ہم چلنے والے، نبی چلانے والے، خدا تک پہنچانے والے ہیں اور یہ خبیث روکنے والے. سن لو اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھے راستے پر چلا. پتا چلا سیدھا راستہ چلنے کے لیے ہے. شیطان کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، کہ چلنے کے لیے نہیں روکنے کے لیے بیٹھا. تو جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے وہ مومن، اور سیدھے راستے پہ چلنے سے جو روکتا ہے وہ شیطانی لشکر. ہم سلام کر رہے ہیں لوگ روک رہے، ہم فاتحہ کر رہے ہیں لوگ روک رہے، ہم ولیوں سے مدد مانگتے لوگ روک رہے ہیں، ہم رسالے ثواب کے لیے تلاوت کرتے لوگ روک رہے ہیں، ہم رات کی محفلوں میں جائیں تو ہمیں لوگ روک رہے ہیں، ہم کسی سچے پکے متبع سنت شریعت کے پابند پیر کے مرید ہو لوگ روک رہے ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں حنفی شافعی ہو رہے ہیں. مطلب یہ ہوا ہم چل رہے ہیں صراط مستقیم میں چل رہے ہیں. یہ چلنے والے مومن ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ حرام وہ حرام، یہ ناجائز وہ ناجائز، یہ غلط وہ غلط، سمجھ لو کہ جو غلط غلط کہتا ہے یہ خود غلط ہے، یہ بیٹھا ہے روک رہا ہے تو کر کے روکتا. تو جو شریعت مطہرہ پہ چلنے سے روکے یہ شیطانی طاقت ہے، اور جو شریعت پر چلائے وہ رحمانی طاقت ہے، وہ رہبری کرنے والی ذات ہے. تو اب بات واضح ہو گئی صراط مستقیم پر ہم ہیں تو ہم چلنے والے، نبی صراط مستقیم پر ہے وہ چلانے والے رہبری کرنے والے، اور شیطان یہ روکنے والا ہے. اور اللہ رب الرحمان وہ کہ جو ہمارا منزل مقصود ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. ہم تو اللہ کی وحدانیت کے اور اس کے مقصود حقیقی معبود حقیقی ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اسی سے ہمارا ایمان ہے. تو بہر کے شیطان کہتا ہے اے اللہ پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے انہی جملوں کو اور واضح کیا. شیطان ہوگا اے میرے گھر اس کی قسم سے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں انہیں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے میں سب کو گمراہ کر دوں گا. یہ شیطان نے کہا. اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو بعض مفسرین نے کہا کہ یوں سمجھو جیسے چکی کے دو پاٹ کے بیچ میں ہر دانہ پس جاتا ہے. کبیر نے کہا نا چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ وہ دو پاٹن کے بیچ میں باقی بچا رکھتے. وہ کہتا ہے میں گمراہی کی چکی میں پیس ڈالوں سب کو گمراہ کر. لیکن علم رکھتا تھا، کہہ بیٹھا کہ مگر ان میں جو تیرے چنے ہوئے بندے میں ان کو نہیں گمراہ کرتا. اگر ہم اس کے اس دعوے پر غور کریں اور تھوڑی سی توجہ کریں تو اسی چکی سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے. پہلے جو چکی تھی نیچے کا پتھر کاٹی، بیچ میں سوراخ اس میں کھوٹی، اوپر کے پتھر میں ایک دو گول کا سوراخ جو کھوٹی میں لگا دیا جاتا،
اوپر ایک سوراخ رہتا, اسی میں سے گیہوں یا دال یا جو چیز تیسری ہو ڈالی جاتی, اور جب گھر گھمائی جاتی تو جتنے گیہوں کے دان ان دو کاٹ کے بیچ میں آتے یہ پس کر آٹا ہو جاتے. یہ تو طے ہے. جتنے چلت پھرت کرتے ہیں, جتنے یہاں وہاں گھومتے ہیں, جتنے مرکز سے دور بھاگتے ہیں, وہ سب کے سب اس چکی میں پس جاتے ہیں. لیکن جب چکی کا پاٹ اٹھایا جاتا تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ جو بیچ کی کھوٹی ہے اس کھوٹی سے لگے ہوئے چند دانے محسوس رہ جاتے. اگر وہ دانے کمزور ہو, دبلے ہو, پتلے ہو, سب صحیح. موٹے موٹے دانے پس گئے. کمزور لاکر ایسے دانے جو دامن سے لگے ہیں کھوٹی کے, اور عربی میں چکی کے اس کھوٹی اور مرکز کو قطب کہتے ہیں. جو قطب سے لگے رہتے ہیں, جو ولی سے لگے رہتے ہیں, جو نبی سے لگے رہتے ہیں, جو ان کے سامنے میں رہتے ہیں, وہ شیطان کے مکر و فریب میں نہیں پھنستے, وہ گمراہی کی چکی میں نہیں پستے, وہ سب جانتے ہیں اولیاء اللہ کے جامعوں سے سچے. دین الحمدللہ اللہ نے ہم کو حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم شیطان سے نہیں بچ سکتے, لیکن جب رحمان کے اچھے بندوں کی بارگاہ میں ان کے دامن سے لپٹے رہو گے, ان اچھوں کے سرتے میں اللہ تعالیٰ تمہارا بھی بیڑا پار کر دے. یہ ہے نصیحت. یہی شیطان کہتا کہ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا, اور جب تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے. میرے دوستو, اب پھر اسی طرف میں چلوں کہ شیطان صراط مستقیم پر ہے. ہمیں اولیاء اللہ کی ضرورت کیوں ہے, علم مستحجین کی ضرورت کیوں ہے, ہمیں علماء ربانیین کی ضرورت کیوں ہے, ہمیں علماء کرام کی, اور پھر ہم سب کے آقا رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں, اللہ والوں کی ضرورت کیوں, اس کو سمجھنا ہے تو سمجھو. اس شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا, اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے, تیرے گزیدہ بندے, تیرے نیک بندے, وہ میری گمراہی میں نہیں پھنسیں گے. اور اللہ نے ہم کو حکم دے دیا وکونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا, شیطان سامنے سے حملہ کرنے آتا ہے تو بالکل قریب سے, پیچھے سے آتا ہے تو بالکل قریب سے, دائیں بائیں سے آتا ہے تو دور ہی سے حملہ کرتا ہے. اس لیے کہ دائیں بائیں فرشتے ہیں, فرشتوں سے ڈرتا ہے, تو جو فرشتوں سے بھی افضل اولیاء اللہ ہے ان سے اور ڈرتا ہے. اتنا ڈرتا ہے, اتنا ڈرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس واقعے پر غور کریں تو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا فاروق وہ ہے کہ جس کو شیطان بھی دیکھتا ہے تو بھاگتا. میرے فاروق کو دیکھ کے شیطان راستہ بن جاتا. نبی کے غلام کی شان یہ ہے کہ شیطان دیکھے تو راستہ بدل جائے, آتا ہو تو اونچا پھر جائے. اور جب صحابہ کی یہ شان ہے تو نبی کے سر پہ, صحابہ کے سر پہ, اور امت کے اولیاء کے حال یہ ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے ولی ہیں کہ شیطان ان کو بھی دیکھتا ہے تو بھاگتا, اللہ والوں کو دیکھ کے بھاگتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان سرکار غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر کے بارے میں فرماتے ہیں, دل پہ کندا ہو تیرا نام کہ وہ دوستے رجیم, دل پہ کندا ہو تیرا نام کہ وہ دوستے رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے کمرہ تیرا. اے شیخ عبد القادر, کاش اللہ میرے دل پر آپ کا نام نامی رقم فرما دے تاکہ شیطان دور سے دیکھے عبد القادر کی محبت والا دل ہے, الٹے ہی پاؤں بھاگے, اس کی ہمت نہ کرے قریب آ کے رکھا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. تو جب ولیوں کی شان یہ ہے تو نبیوں کی شان کیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا. واقعے کی تفصیل میں نہ جا کے صرف اشارے کر امام غنیمت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پہرے دار مقرر کیا اور کہا ذرا احتیاط سے دیکھنا, اس کی حفاظت کرنا. رات میں آیا یہ ابلیس, لگا چوری کرنے. اب کمال یہ کہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن
ضرورت ہو کہ نہ ہو، جو بدقیمت ہوتا ہے، جو بدسرشت ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں سعادت نہیں ہوتی، بلا وجہ بھی گندے جان سکتا۔ خبیث لوگوں کو خباثت ہی پسند آتی، گند لوگوں کو گندگی ہی پسند آتی، اس کو گیہوں کی یا رسنا کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ابلیس ہمارے غنیمت میں سے چوری کرنے لگا۔ ارے اور کسی کا، ہمارا تمہارا، اس کا کوئی پہرے دار ہوتا تو غافل ہوتا، یہ نبی کے پہرے دار، نہ نبی غافل نہ نبی کے غلام غافل۔ عورت پکڑ لیا کیا تو لگا بھو بھو رونے، میں بہت غریب ہوں، ایسا ہوں ایسا ہوں، بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار، یہ غنیمت کا مال ہے، اس پر میں پہرے دار نہیں لے جا سکتا نبی کی اجازت کے بغیر۔ توبہ باللہ کیا، معاف کر دو، پھر نہیں آؤں گا، رہنا گیا، چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز کے بعد آقا پوچھتے ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہاں سرکار گھر کے اندر، کہاں مالے غنیمت، کہاں رات کے اندھیرے میں آیا چور، اور چور بھی ایسا ڈھاکا جو کوئی شور نہ ہنگامہ۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا کہ ساری مخلوقات کا علم جمع کر دیا جائے، یہ قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کا علم سمندروں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی خیر کیا، تم سے جگہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں۔ وہ رات ہے ہمارے آقا علیہ السلام۔ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضور آیا تھا، میں رحم کر کے چھوڑ دیا۔ آقا کی غیر جانی دے کو، جن کو قرآن اور حدیث میں نبی کے علم غیب کی وسعت کی نفس نہیں ملتی، ہم بتاتے ہیں کہ اگر محبت سے پڑھتا اثر ملتا، میرے آقا نعمت مرشد کرام حضور سیدی سرکار حافظ ملت علیہ الرحمٰن بہت سال تک بخاری پڑھاتے رہے۔ اکثر بخاری پڑھاتے پڑھاتے کہتے تھے کہ عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، جو عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے حقیقت میں عشق نبی چاہیے، اس کے لیے بریلی کا سرما لگا کے پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اور حدیث میں کیا کیا جلوے اور عظمت انبیاء، عظمت صلحہ کہ کیسے کیسے روشن مینار جگمگا ہے۔ اسی کی سرکار فرماتے ہیں اچھا آج کی رات خیال رکھنا، آج پھر آئے گا، جھوٹا ہے۔ دوسری رات پھر آیا، پھر چھوڑ دیا۔ سرکار پوچھتے کیا ہوا؟ کہا حضور آیا تھا، آج بھی چھوڑ دیا۔ کہہ گیا ہے میں اب نہیں آؤں گا، کہا بہت بڑا جھوٹا ہے، آج پھر آیا، پھر آیا۔ تیسری رات پھر آ کے گیا تو پھر عمل بتا کے گیا، عمل بتا کے گیا۔ کہنے لگا کہ ابو ہریرہ آج چھوڑ دو، آج چھوڑ دو، میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ عمل روزانہ رات میں پڑھ لیں گے تو آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا، شیطان سے، چور سے، ادا سے، بلا سے۔ اب نیک کام تھے، نیکی کی بات مل رہی تھی، پوچھا کیا؟ کہا کہ روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ صبح ہوئی تو سرکار نے پوچھا کیا ہوا تمہارے رات والا چور؟ کہا حضور آج آیا تو مبلغ بن گیا، آج صوفی بن گیا، آج اس نے ایک عمل بتایا۔ سرکار نے فرمایا کون سا عمل بتایا؟ کہا کہ ہے تو جھوٹا کہہ گیا سچی بات، یعنی کبھی کبھی جھوٹا بھی سچی بات کہتا۔ یہ واقعہ بتانے کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کے غلام اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ شیطان کو دیکھتے بھی ہیں، پکڑ کے باندھ بھی دیتے ہیں رسی سے۔ آقا فرماتے میں نے شیطان کو رسی سے باندھ دیا مسجد میں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر غیرت آ گئی، میں نے چھوڑ دیا، اگر بندہ رکھتا تو صبح تمہارے بچے اس سے کھیلتے۔ نبی کو وہ طاقت و قوت ہے کہ سارے انسان مل کے جس شیطان سے مقابلہ نہ کرے، نبی پاک صاحب اولاد سے رسی سے کھمبے سے باندھ، اتنی طاقت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ ایک بات یہ کہ نبی کے غلام پہ شیطان کے داؤ نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ کہ شیطان جب پھنستا ہے تو کبھی کبھی اچھی اچھی میٹھی میٹھی بھولی بھولی باتیں بتاتا، بہکانے پہ آتا ہے، تو کبھی دنیا کے ایسے طرف دکھا کے بتاتا، کبھی دنیا کی آفت اور مصیبت دکھا کے ڈرا ڈرا کے رکھتا تھا، کبھی قرآن اور حدیث دکھا دکھا کے بہتا تھا۔ دیکھو قرآن میں ایسا، دیکھو قرآن میں ایسا۔ وہ لوگ جو قرآن پاک کی آیتوں اور احادیث طیبات کے سہارے
انبیاء کرام علیہ السلام و تکریم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ بھی شیطان کے بھائی ہے, شیطان کے چیلے. ایسا نہیں ہے کہ ہر قرآن بتانے والا بالکل درست اور سچا ہو. بہت بڑے بڑے جھوٹے یہ بھی کبھی کبھی نیکیاں کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں. مولائے روم نے ایک واقعہ لکھا. ایک بزرگ تھے, ان بزرگ کا حال یہ ہوا کہ ایک دن ان سے نماز فجر قضا. سب بہت روئے. کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا, صبح کے وقت بڑی گہری نیند لگ گئی. اتنی گہری نیند لگ گئی کہ نماز فجر کا وقت جانے لگا. کوئی آیا آج خود سے جھجھوڑا, فجر جا رہی اٹھو, فجر جا رہی اٹھو. یہ گھبرا کے اٹھے اور دیکھا کہ واقعی بہت تنگ وقت ہے, جلدی سے وضو کرے, نماز پڑھے. کہا بھلے آدمی, بڑے اچھے آدمی ہو, تم نے نماز کے لیے اٹھا دیا, کون ہو میں پہچانتا بھی. اگر ابھی بتا دوں گا کون ہوں تو ابھی توڑا مارو. آخر ہو کون؟ کہا میں ابلیس. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بھگا, بھاگ کے پھر آیا. کہا کہ تو ابلیس ہو, تم اس کو کیسے اٹھایا؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ میرا کام نماز سے روکنا ہے, لیکن نماز سے روکنا صرف اس لیے ہے کہ نماز سے اللہ کی رحمت ملتی, اللہ کی رحمت میں متوجہ ہوگی. ایک دن اور آپ کی نماز قضا ہوئی تھی. اس دن آپ اتنا روئے, آپ کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب بخشا. میں سوچنے لگا اگر آج کی نماز قضا ہوئی ہے, ایک کا 70 ثواب پاؤ گے, اس سے اچھا ایک پڑھ لو. مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ مقصد نماز پڑھانا نہیں, مقصد ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا, النبی کی عظمت سے دور کرنا. وہ ساری قوتیں جو اللہ رسول سے دور کرے, چاہے کسی کی شکل میں آئے, یہ شیطانی پیدا ہے, یہ شیطانی قوت سے اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تو ہماری حفاظت کرنا. اور یہ بھی سوچ لو کتنا خطرناک طاقت والا, قدرت والا اللہ فرماتا ہے یہ شیطان اور اس کی ذریت, اس کی فوج تمہیں باہر سے دیکھتی ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. دیکھا ہوا دشمن سے بچا جا سکتا, اندھیرے دشمن سے کیسے بچے؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں ایک بہت بہترین نسخہ عطا فرمایا. وہ نسخہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جتنی بڑی طاقت والا شیطان ہے, اس سے بڑی طاقت والے کی پناہ میں چلے جاؤ, اللہ کی پناہ میں جاؤ. جو رب کی پناہ میں آیا وہ بڑی پناہ میں آیا. رب کی پناہ کے مظاہر انبیاء کی جلوہ گاہ, اولیاء کی جلوہ گاہ, اولیاء کی پناہ میں آؤ, نبیوں کی پناہ میں آؤ, ان اللہ والوں کے دامن کرم میں آؤ. اگر ہم بہت خواجہ مخدوم مجدد آقائے نعمت اولیاء اللہ کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ چلے, یہ ابلیس دور سے دیکھے گا, ارے ہوش والا ہے, بھاگے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بہرحال اللہ رب العزت نے تو یہ ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی قابو نہیں. ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ چلا اور دعویٰ کر کے چلا, اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہی کی چکی میں پیس دوں گا, سب پس جائیں گے مگر کچھ لوگ تیرے قانتین صادقین بندے بچیں گے, تیرے چنے ہوئے بندے بچیں گے. اس وقت جب یہ دعوے کر کے چلا, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و تسلیم زور زور سے بولے رہے. حضرت آدم علیہ السلام پر گریا تھا. اللہ رب العزت نے پوچھا, اے آدم آپ اتنا رونا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ عرض کی پروردگار یہ ابلیس بہت طاقت والا, بہت قدرت والا, میری اولاد بڑی کمزور ہے, بڑی جذباتی ہے, بڑی جلد باز. یہ بڑا طاقت والا, میری اولاد بہت کمزور, یہ تو سب گمراہ ہو جائیں گے, بہت بے راہ ہو جائیں گے, بڑی پریشانی ہوگی. اور پورے یہ مہلت دی ہے قیامت کی صبح تک کی, اس لیے اتنی لمبے عرصے تک میری اولاد کو بچائے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب آدم غم نہ کر,
اگر وہ پہچانے میں قدرت رکھتا ہے تو میں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. اور آدم سن لو کہ یہ کتنا بھی پہچائے گا، تیری اولاد میرے بندے گناہوں میں کتنے بھی مبتلا ہوں گے، پوری زندگی گناہ میں مبتلا ہوں گے، کفر میں، شرک میں، کیسے بھی گناہ کریں، اگر ایک بار سچی توبہ کریں گے میں ان کے زندگی بھر کے گناہ معاف کروں. میری رحمت ان کے گناہوں سے زیادہ. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام اس طریقے سے تسلی دی اور اپنی رحمت کا اعلان کیا تو ہمارے لیے سبق مل گیا کہ اگر ماضی میں ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اور اگر نہیں یقیناً ہم کون سے پاستا ہیں پل پل کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، اس لیے نبی نے ہم کو سبق دیا ہے روزانہ استغفار کرتے رہے، روز اپنا جائزہ لیتے رہے. صوفیہ فرماتے ہیں رات کے بستر پر سو تم دیر آنکھ بند کر کے دن بھر کے کام پر اپنے بیتے ہوئے دل پر غور کرو کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی اور اللہ توبہ کی توفیق مانگو. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا اور وہ جب توبہ قبول کرتا ہے میرے دوستوں کو ایسی توبہ قبول کرتا ہے، ایک تو یہ کہ جو گناہ کیا ہے اس کو معاف کر دیتا، لیکن جب کرم بالائے کرم ہوتا تو جتنی تعداد میں گناہ ہوتے ہیں اتنی تعداد میں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. اتنا رحمت والا پروردگار. تو کیا یہ سارے واقعات اور اس ساری باتوں کا کنکلوژن اور نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ توفیق مانگتے رہے، روزانہ توبہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں، ہماری آج اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بچائے. اور شیطان دو طرح کے بات واضح کر دے، شیطان جناتی میں سے نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے. انسانی شیطان دکھتے بھی ہیں، ہم جانے نہ جانے الگ بات ہے. سورہ ناس میں اللہ فرماتا من الجنۃ والناس، جو جن میں سے ہو یا ناس میں سے، خناس چاہے جنات ہو چاہے انسان، یہ خناس کو خناس سے بہکاتا ہے، برے راستے سے لے جاتا ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں راہ خدا کہلائے، ہر وہ چیز جو ہمیں سنت مصطفیٰ سے دور کر دے، چاہے دولت، چاہے کاروبار ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ماں باپ، چاہے دوست اور یار ہو، چاہے دشمن اور غدار ہو، چاہے انسانی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں، جو ہمیں خدا سے، خدا والوں سے دور کرے، یہ سب شیطان ہے، شیطانی ٹولے ہیں. اللہ ان سب سے ہماری حفاظت، ان سب سے اپنی پناہ میں رکھے. میں آج اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ ہمیں توفیق دی. انشاءاللہ اب اگلی مجلس میں حضرت حوا کی پیدائش کا ذکر کریں گے. حضرت حوا کب، کہاں، کیسے پیدا ہوئی، ان کے بعد جنت میں رہے، کیا کیا، وہاں سے کیسے آئے، اور اس تعلق سے بڑی دلچسپ باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.